بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 12 اگست، فیلڈ ورک ذرا دور کا تھا تو پھر ارلی نکل رہا ہوں، تو آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اپنے دل کی بات بولتا ہے، دل کی بھڑاس بولتا ہے۔ سم ٹائمز آپ اپنے سے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی اپنا دل ہلکا نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتے تو ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم پیدا کر دیا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی دل کی بات بول سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا کچھ آیتیں تھیں، اس کا سٹیٹس ہمارے ایک سینئر کلیگ، ریسپیکٹڈ سینئر کلیگ ہیں ہمارے، انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو وہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس آیت کا بھی سب کو پتہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے۔ جھوٹ اتنا ہم لوگوں کے اندر ہے، منافقت اتنی ہم لوگوں کے اندر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو سزائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، وہ حق بجانے پہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اور ایک چیز تو ہے نا، وہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو زیادتی آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی، آج نہیں تو کل وہ آپ کی طرف لوٹنی ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، اور جو زیادتی کرتا ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زیادتی کرنے والا شاید بھول جائے لیکن زیادتی برداشت کرنے والا کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دنیا میں کچھ نہ کہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے نا تو انسان کے 14 طبق بھی روشن ہو جاتے ہیں، دماغ کھل جاتا ہے، سارے فلیش آن ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسی سزا پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان دنیا سے ہی کوچ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جس ایج میں جا رہے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی حرکات کریں جو کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو زیادتی کسی کے ساتھ ہو، اور وہ چیز، وہ تکلیف سیدھی اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، اوپر پہنچتی ہے۔ تو ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں دل کی بات ٹک کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اس نفسا نفسی کے دور میں تکلیف میں ہے، ہر بندہ اس نفسا نفسی کے دور میں خوار ہو رہا ہے، اور اس خواری میں اگر ہمارا آپ کا کسی کا کوئی رول ہے تو وہ اوپر جا کے لگتا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ خیر، یہ بات بائی دا وے کرنی تھی، کر لی آپ سے۔ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے، ضمیر کو سونے مت دیں، ضمیر کی آواز سنیں۔ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ آپ کو بہت سے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے بچاتا ہے۔ تو جب تک اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اپنا غلط کام غلط نہیں لگتا اور آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے تو سمجھ لیں اب آپ کا جو دل ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ
آپ کچھ غلط کرتے ہو، آپ کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر آپ وہ غلطیاں دہراتے رہتے ہو، وہ سیاہ دھبے آپ کے دل پہ پڑتے رہتے ہیں اور آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو پھر ہدایت کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی رہنمائی دیتا ہے وہ پھر رک جاتی ہے، تو آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ آج غلط کام کرتے ہو، پھر معافی مانگ لیتے ہو اللہ تعالیٰ سے، پھر غلط کام کرتے ہو، پھر معافی مانگ لیتے ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ فرعون جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، اللہ کو مان لیا اور معافی مانگ لی، پھر جب تھوڑا سا سنبھلا پھر وہی اسی روٹین میں آ گیا۔ تو ہم سب کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا سا فرعون ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا ہم سے کرواتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرمندگی کا سامنا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، اب سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 30 سال 35 سال 40 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ 50 سال 52 سال کے لوگ اچانک سے کسی نہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ ہم جاگیں، ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم نے 100 سال جینا ہے۔ اگر ہم نے 100 سال جینا ہے تو وہ 100 سال بھی تو مک ہی جانے ہیں نا، ختم ہو ہی جانے ہیں۔ یہ جو آج قبرستان آباد ہیں، ہمارے ہی جیسے وہاں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، ہماری طرح اسی طرح انہی روڈز کے اوپر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اپنے کام کرتے، روزمرہ کی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے۔ آج اپنی زندگی کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا کر کے اللہ کے حکم سے 3 فٹ نیچے زمین میں دفن ہے۔ ہم نے بھی ہونا ہے، ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آج ہم مر جائیں، کل کو لوگ ہمیں کم سے کم اچھے الفاظ سے یاد کریں، یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں بشمول اپنی ذات کے کہہ رہا ہوں، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذات سے کسی کی ذات کو تکلیف بننے کا باعث نہ بنائے۔ ہماری ذات سے کسی کی ذات کے اوپر زیادتی مت ہو، کیونکہ یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو چلانے والا، ایک سیکنڈ میں ہماری جان لے لینے والا، ایک سیکنڈ میں ایک نیا سانس، ایک نیا بچہ دنیا میں بھیج دینے والا، ایک سیکنڈ میں ہمیں کنگال کر دینے والا، ایک سیکنڈ میں ہمیں ہرا بھرا کر دینے والا، ایک سیکنڈ میں ہمیں اجاڑ دینے والا، ایک سیکنڈ میں ہماری زندگی میں برکت ڈال دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان کو اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ہر انسان کو اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، منافقت کے ساتھ نہیں، آنیسٹی کے ساتھ۔ سیٹ بھی تو ہمیشہ نہیں رہنی نا، آخر آپ نے ریٹائر ہونا ہے، آپ پرماننٹ ہیں، 60 سال کے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کسی نے آپ کو پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آپ تھے، آپ کانٹریکٹ پہ ہیں، اینڈ آف دا ڈے کبھی آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو ہی جانا ہے، اس کے بعد کسی نے آپ کو نہیں پوچھنا کہ آپ تھے۔ اور یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، یہ جو سانس ہے یہ بھی ایک دن رک جانا ہے، اور کسی نے آپ کو یاد بھی نہیں کرنا کہ آپ تھے۔ پہلے تو لوگ محرموں میں، عیدوں پہ قبرستان چلے جایا کرتے تھے، اب تو محرموں میں اور عیدوں میں بھی اب قبرستان نہیں جاتے۔ اپنی چھب اتنی اچھی بنائیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی تعریف کریں اور آپ کو یاد کریں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ بات اچھی لگی ہو تو دعا تو بنتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔